نشاط صاحب، ہم نے تو ایک شرارتاً یہ ایک فلر لگایا تھا کہ 8 جنوری کی بات کی تھی کہ بات یہ تھی کہ ہمارے شاید سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں، لیکن کوسچن از دیٹ کہ یہ ریزن ہی کیوں ڈیولپ ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن آنے سے پہلے الیکشن کی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اور ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ خواہ وہ صوبائی لیول پہ ہو یا وفاقی لیول پہ ہو. آئین کی بات ہر کوئی ضرور کرتا ہے لیکن وہ لفظی حد تک ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی ہے. اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ دونوں نے اپنے اپنے اسپاؤسز کی بات کی ہے. میں نے اپنے اسپاؤس کی بات کی تو وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ایک طرح سے ہیں. میرا لکھا ادارہ وہ استاد ہیں، وہ استاد ہیں، پھر استاد بھی ہیں، وہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ کی پنجاب یونیورسٹی میں. ان سے بحث کروں گا، ان کی بات کوٹ کروں گا تو وہ ذرا ہو سکتا ہے کہ بڑی مشکل پیش آ جائے ہم سب کو، پینلسٹ کو، ان کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کا. دیکھیے بات یہ ہے، چند چیزوں سے میرا اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے معروضی حالات بہت میٹر کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کا اور کے پی کے معاملات کے اندر جس طرح سے الجھاؤ پیدا ہوا، پھر سپریم کورٹ نے جو اس پہ فیصلہ لیا، پنجاب کے الیکشنز کی بات کی گئی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ایک سی ایم کے معاملے میں، حمزہ شہباز کے معاملے پہ بھی جو ڈیسیجن آیا اس پہ بڑی آرگومنٹ تھے. گزشتہ کچھ 4-5 سال میں جو عدالت عظمیٰ سے کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں جن پر بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں ہے، اس بحث میں نہیں پڑتے. معاملہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے آپ کے لیے ملک کے لیے کسی بھی اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ طے ہے. لیکن آئین میں ابہام موجود ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے جو معروضی حالات ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کیے جا سکتے جس طرح آپ کے آئین میں موجود ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا، سپریم کورٹ نے تاریخ نہیں دی. آپ کے چیف جسٹس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں تاریخ نہیں دے رہا. یہ بات مینشن کی گئی ہے، اسی لیے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ تاریخ دے رہی ہے. سپریم کورٹ نے صرف اتنا کیا ہے کہ جو معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے ان کو کنٹرول کر کے ایک فائنل ڈیٹ لے دی ہے قوم کو. اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو علی ظفر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہوگی تو یہ ذرا انشور کر لیں، تو انہوں نے کہا بلا تعطل ہوں گے، یعنی یہ ایمبیگوٹی ختم کر دی گئی. اب جب یہ ایمبیگوٹی ختم کر دی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب اس پہ بحث کی جائے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سو اس سے تو نکل آنا چاہیے، ہمیں اس بحث سے نکل آنا چاہیے. میرے سے بہت سے دوست سوالات کرتے تھے کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب نے ہاتھ تو نہیں ہونے لگا، کوئی یہ تو نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، وہ یہاں کے ہر سسٹم کو جانتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر جو پاورز ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں، کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور ان میں جو بالکل جوان ہو کے وہ کہتے ہیں بوٹے بھی انہوں نے لائے جڑے نے انہوں درخت بن گئے نا، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ ایسے ہی پاکستان نہیں آئے تھے. بیسیکلی یہ ڈیبیٹ اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن نواز شریف پاکستان آ گئے تھے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیل کوئی ہو گئی تھی پھر؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیل. میں وہ ڈیل والے بات بھی آپ کے ساتھ کروں گا. میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر واپس آئے ہیں تو یہ طے تھا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میری رائے ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں، بڑی مزے کی چیز ہے، آپ دونوں لاجواب ہونے لگے ہیں. اگر وزیر اعظم پرائم منسٹر نواز شریف نہیں بن رہے تو کون بن رہا ہے؟ بتائیں، نام بتائیں. تو پھر obvious سی بات ہے کہ تو وہاں فیصلہ کریں گے، یہ میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا. ہم بتائیں نا، ہم بندہ نہیں، ہم کیوں آپشن لیس ہیں؟ ہم کیوں آپشن لیس ہیں؟ اعظم صاحب، میں ادھر سے بلاول کے لیے زرداری صاحب آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کروں گا. آپ کے اس سوال کا جواب دو، آپ مجھے صرف نام بتائیں، چھوڑیں. یہ میرا کام نہیں ڈیسائیڈ کرنا، آپ مجھے بتائیں. دیکھیں شہباز شریف، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو لاجواب کرتا ہوں. نہیں، شہباز شریف بھی ایک وزیر اعظم ہے. آپ اس وقت ایک پارٹی بن کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ویسے نشاط صاحب ہم تو ریالٹی میں بات کر رہے ہیں بھائی. آپ اتنی کانفیڈنس سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اگلا. نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. نہیں، میں مریم نواز کی اور مریم وہ کہہ سکتے ہیں بھائی، ہر پارٹی کہتی ہے. آپ کا خیال ہے بلاول صاحب کو اپنی حالت کا یا حیثیت کا یا پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن کا نہیں پتا؟ گراؤنڈز پہ تو یہی ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا. اتنے پروٹوکول سے آپ کو لا کے شاہی قلعے میں پھر ہر بندہ یہ دعویٰ کرے. میں پروٹوکول پہ بھی بات کر لیتا ہوں. اب مجھے ذرا ایک بات مکمل کرنے دیجئے تو پروٹوکول کی بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے تکنیکی اعتبار سے یہ فیکچوئل سچویشن، اگر آپ جو صاحب میرے سے کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اس وقت نون لیگ کے علاوہ کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنیکلی، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کسی کی رپورٹ نہیں دے رہا، میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. دیکھیے نون لیگ کی جو ٹکر کی جماعت تھی نا وہ تھی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے.
दूसरे आप अभी थी समझते हैं हाँ उसको? मैं वो exist उसको नहीं करती मैं क्या? नहीं एग्जिस्ट करती है, हाँ, मैं हाँ। थी की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2018 के इंतखाबात में पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ थी, दूसरे नंबर पे कौन सी जमात थी? नून लीग नून थी। लीग थी। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी, चौथे नंबर पे JUIF थी। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त PTI जिस सिचुएशन से गुजर रही है, उस सिचुएशन के बाद मसला ये नहीं है कि उसके पास वोटर नहीं है। आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, उसके पास वोटर है, उसके पास उम्मीदवार नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। जब उम्मीदवार ही नहीं होगा तो आप किसको खड़ा करेंगे और किसको जितवाएंगे? और अभी जो उम्मीदवार बचेंगे, नहीं करने देंगे तो फिर वो कैसे जो उम्मीदवार बचेंगे उनका एक और प्रॉब्लम आएगा। वो ये प्रॉब्लम आएगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक हल्के में 4-4 उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। चौधरी साहब ऐसे नहीं है, आप देख लीजिए नेशनल असेंबली के उम्मीदवार है वो क्यों? उसकी वजह ये है कि जो ऊपर का टॉप का बंदा है वो प्रॉब्लम में आ गया, जिसकी वजह से अभी तंजीम के अंदर प्रॉब्लम है। चूंकि उनकी तंजीम में प्रॉब्लम है, इसलिए PTI थोड़ा सा शेकी पोजीशन में है। अभी उनको संभालने वाला भी हमारे सामने कोई नजर नहीं आ रहा। मिसाल का था, आपको ब्रेकिंग भी दे देते हैं। अभी बड़ा मसला बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि जी जो PTI है वो परवेज अली साहब को जा रही है, कोई कहता है नहीं शाहमूद कुरैशी साहब को जाएगी, वो इन दोनों में से किसी के पास नहीं जानी, वो अब अलीमा खान के पास जा रही है। तो वो डिजर्व भी करती हैं। इस पॉइंट पे अब मैं आपको नहीं, मुझे बात कंप्लीट कर लेने देखिए, ये जो बात है नहीं मैं बताता हूं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तकनीकी एतबार से। अब एक बात आपने कही जी 16 माह का मसला, अगर फर्ज करें, अब किसी को कहते हैं फर्ज करें कोई ABC बंदा है, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा तो क्या करेंगे आप? उसे हिसाब मांगेंगे? नहीं आप ये समझ रहे हैं जितना प्रोटोकॉल जितनी चीजों को हमने एंजॉय किया। आपका क्या ख्याल है? आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा था? अच्छा नहीं हो रहा था। अगर डिफॉल्ट होने जा रहा था, अगर डिफॉल्ट होने तो उसका क्या मतलब है? अब तक का भी जो निगरान इसका मतलब क्या निकला मुझे बताएं। तो ये आप समझ रहे कि ये देखें, बतौर सहाफी आपको ये देखें ना, ये असेसमेंट होनी चाहिए कि जब कोई शख्स ये दावा करता है, जब उस वक्त की हुकूमतें ये दावा कर रही थी, इमरान खान साहब खुद इस पोजीशन में छोड़ के जा रहे थे मुल्क को, वो खुद कह रहे थे। तो भाई फिर आपने वो सहरा अपने सर पे क्यों सजाया जब आपको पता था कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है और इमरान खान की सब कुछ करके जा रहा है चेयरमैन PTI? जिसने सजाया उसी ने इसलिए सजाया कि उसने अगले मामला तय किए। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। निशात साहब